فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ 1001 داستان علی کی ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 426، ہیڈنگ ہے میدان جنگ میں شناسائی علی علیہ السلام۔ جنگ صفین میں ایک روز معاویہ نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے لشکر کے مقابلے میں تنہا نبرد آزما ہے۔ اس نے عمرو عاص کی طرف رخ کر کے کہا کہ یہ شجاع اور قوی دل کون ہے جو اس طرح جنگ لڑ رہا ہے؟ عمرو عاص نے کہا کہ یہ یا تو عبداللہ بن عباس ہے یا علی بن ابی طالب حیدر کرار ہے۔ معاویہ نے کہا کہ کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون ہے؟ عمرو عاص نے کہا کہ اگرچہ ابن عباس مرد شجاع ہے لیکن لشکر کے سامنے اس طرح مقاومت نہیں کر سکتا۔ دیکھنا اگر اس نے منہ پھیر لیا تو وہ ابن عباس ہے، لیکن اگر اپنے مقام پر ڈٹ کر لڑتا رہا اور اس نے منہ نہ پھیرا تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر تمام اعراب بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں تو وہ پیٹھ نہیں پھیرے گا۔ تمہاری فوج کی اس کے آگے کیا حیثیت ہے؟ اسی وقت معاویہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ عمومی حملہ کر دیں، لیکن دیکھا کہ وہ بے مثال اور بہادر جنگجو ایک آہنی پہاڑ کی طرح اپنے مقام پر استوار ہے اور ایک ایک سپاہی کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس طرح جب علی کو پہچان لیا تو فوج کو عقب نشینی کا حکم صادر کر دیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے جان جاویدانہ ہر دو جہان۔ ایک امیر شخص نے حلوہ بنایا اور اس نے کچھ مقدار تحفے کے طور پر علی علیہ السلام کو بھیجی۔ حضرت نے اس ظرف کا روپوش ہٹا کر دیکھا کہ خوشبو اور رنگت بہت اچھی ہے۔ فرمایا اس کا رنگ و بو بتاتا ہے کہ تیرا کھانا پینا بہت بھی اچھا ہے، لیکن افسوس کہ میں اس ذائقے کو تیرے طعام سے آشنا نہیں ہونے دینا چاہتا۔ شاید میری سلطنت میں کوئی ایسا بھی ہو جو رات کو بھوکا سویا ہو۔ مورخین نے نقل کیا ہے کہ حضرت خاک پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے گھر کا فرش ایک چٹائی پر مشتمل تھا۔ اپنا جوتا خود ہی سی لیتے تھے۔ تمام ممالک اسلامی کے فرمان روا تھے، مگر انداز زندگی ایسا زاہدانہ تھا۔ اس کے بعد ایک شعر لکھا ہوا ہے فارسی میں: ہا علی بشر کیف بشر کیف بشر، عقل عاجز شد درکار تو ای پاک گوہر۔ ترجمہ: ہاں علی بشر ہے تو کیسا بشر ہے؟ اے علی، اے پاک گوہر، تیرے مارکے دیکھ دیکھ کر انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ظالموں کی زیادہ طلبی اور جواب علی علیہ السلام۔ خلافت علی کے دور میں طلحہ اور زبیر کے پاس باوجود اس کے کہ غیر معمولی دولت و ثروت تھی، یہ دولت انہوں نے گزشتہ خلفاء کے ادوار میں اکٹھی کی تھی، وہ علی سے بھی ایسی ہی توقع رکھتے تھے۔ علی نے فرمایا یہ کہ تم دوسروں سے برتر ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں ہماری تنخواہیں دوسروں سے زیادہ تھیں۔ علی نے فرمایا کیا میں روش پیغمبر کی پیروی کروں یا روش عمر کی؟
ان کے پاس اس بات کا کوئی جواز نہ تھا، بس اتنا کہا کہ ہم پہلے اسلام لائے ہیں، ہماری اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خود ہی کہتے ہو اور تصدیق کرتے ہو کہ میری خدمات تمام مسلمین میں سب سے زیادہ ہیں، اور اب بھی باوجود اس کے کہ میں خلیفہ مسلمین ہوں، میں اپنے اور فقیر ترین لوگوں کے درمیان کچھ بھی فرق محسوس نہیں کرتا۔ آخر کار ان کو جواب مل گیا اور وہ مایوس لوٹ گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دوہری مظلومیت۔ رافع بن سلمہ کہتا ہے کہ میں جنگ نہروان میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت بیٹھے تھے تو ایک سوار آیا اور عرض کیا، السلام علیک یا علی۔ حضرت نے فرمایا، وعلیک السلام، لیکن تم نے امیر المومنین کے نام سے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں، جنگ صفین میں تعین حکم سے پہلے تک تو صحیح تھا۔ جب آپ نے دو حکم یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص مقرر کر دیے تو میں تم سے بیزار ہو گیا اور مشرک کہلایا۔ اب میں حیران اور پریشان تھا کہ میں کس کی ولایت کا اختیار کروں۔ خدا کی قسم مجھے اپنا علم و معرفت تیری ہدایت و گمراہی سے کہیں عزیز ہے۔ حضرت نے فرمایا، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، یہاں آؤ، میرے پاس کھڑے ہو، میں اپنی ہدایت و گمراہی کی علامات تمہیں دکھاؤں۔ وہ شخص حضرت کے قریب کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں ایک عربی گھوڑے پر سوار شخص علی کے قریب آ کر مخاطب ہوا اور کہا، یا امیر المومنین، آپ کو فتح و نصرت یزدی کی بشارت ہے، آپ کی آنکھیں روشن ہیں، خدا کی قسم تمام خوارج مارے گئے۔ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا، نہر کے آگے یا پیچھے؟ عرض کیا، نہر کے آگے۔ حضرت نے فرمایا، تو نے جھوٹ کہا، قسم ہے اس خدا کی جس نے دانے کو شکافتہ کیا ہے اور انسان کو تخلیق کیا ہے، جب تک وہ مارے نہ جائیں وہ نہر عبور ہی نہیں کر سکتے۔ اس شخص نے کہا کہ میری نگاہ بصیرت علی کے حق میں بڑھ گئی۔ پھر ایک دوسرا سوار آیا اور پہلے والے کی طرح خبر دی۔ حضرت نے پہلے کی طرح جواب دیا۔ اس شکاک نامی شخص نے کہا، میں نے بڑی ہمت کر کے علی پر حملہ کرنا چاہا، لیکن ان کے سر پر تلوار ماروں، اتنے میں دو سوار مزید آ گئے، ان کے گھوڑے تک پسینے سے شرابور تھے۔ انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، خدا آپ کی آنکھیں روشن رکھے، آپ کو فتح مندی مبارک ہو، خدا کی قسم تمام خوارج قتل ہو گئے۔ حضرت نے استفسار کیا، نہر کے پیچھے یا اس کے آگے؟ انہوں نے کہا، بلکہ پشتے نہر۔ جب انہوں نے اپنے گھوڑے نہروان میں ڈال دیے، پانی ان کے گھوڑوں کے سینوں تک آتا تھا، وہ لوٹ آئے اور قتل ہو گئے۔ فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔ اب وہ شخص اپنے گھوڑے سے اترا، اس کو سچی معرفت امیر المومنین حاصل ہوئی۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر حضرت علی کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمہارے لیے ایک علامت ہے، اس کی مدد سے حق کو پہچانو۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، گناہ نیکیوں اور ثواب میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ازبغ بن نباتہ نے روایت کی ہے، کہتے ہیں، ایک روز میں جناب امیر المومنین کے در دولت پر حاضر ہوا۔ میں ان کی تشریف آوری کا منتظر تھا۔ اچانک وہ گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے سلام عرض کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور اپنا دست مبارک میرے شانے پر رکھ کر فرمانے لگے، اے ازبغ۔ میں نے عرض کیا، جی مولا، میں آپ پر قربان جاؤں۔ فرمایا، ہمارے دوست خدا کے دوست ہیں، جب وہ رحلت کریں گے تو افق اعلیٰ سے ایک شربت ان کو پلایا جائے گا جو دودھ سے سفید تر، شہد سے شیریں تر اور برف سے سرد تر ہوگا۔ ازبغ نے کہا، میں نے مولا علی کے حضور میں عرض کیا، خواہ وہ آپ کے دوست معصیت کار ہی کیوں نہ ہوں۔ فرمایا، ہاں، کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو خداوند تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اے ازبغ، اگر ہمارے چاہنے والے ہم خاندان رسالت کی محبت سمیت خدا سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، اسم اعظم خداوند میں سے ایک لفظ۔ ایک روز جناب امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے کہ دو افراد آپ کے پاس آئے۔ وہ کسی بات پر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نہروان کے خوارج میں سے تھا۔
اس کا دعویٰ بے بنیاد اور بات ناروا تھی۔ امیر المومنین نے اس کے خلاف حکم دے دیا۔ وہ خارجی کہنے لگا، خدا کی قسم آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ کا فیصلہ خدا کے حضور میں باطل ہے اور مرضی حق کے مطابق نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اس کو ہاتھ کا اشارہ کیا، فرمایا اے کتے خاموش ہو جا اور مسجد سے نکل جا۔ وہ شخص اسی وقت کالا کتا بن گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کا لباس فضا میں پرواز کر گیا اور وہ آواز نکالنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جناب امیر المومنین نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، چند کلمات کہے جو ہم نہیں سمجھ سکے۔ خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ شخص انسان کی حیت میں لوٹ آیا، اس کا لباس ہوا میں معلق ہوتا ہوا اس کے شانے پر آ گرا۔ وہ مسجد سے باہر نکل گیا اس حال میں کہ اس کے قدم لرز رہے تھے۔ ہمیں بہت تعجب ہوا، ہماری نظر امیر المومنین پر گڑی ہوئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ تم اتنے حیران کیوں ہو؟ ہم نے کہا آپ کے قربان جائیں، ہم کیوں نہ متعجب ہوں، ابھی تو واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرمایا تم نہیں جانتے آصف بن برقیہ نے بھی ایک لہجے میں تخت بلقیس حضرت سلیمان کے حضور میں پہنچا دیا تھا۔ یہ قصہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ پھر حضرت نے آیات مربوط تلاوت فرمائیں، پھر پوچھنے لگے آیا تمہارے پیغمبر خدا کے نزدیک گرامی ہے یا حضرت سلیمان؟ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے پیغمبر۔ فرمایا پس تمہارے پیغمبر اسلام کے وسیع سلیمان سے گرامی تر ہے؟ آصف وسیع سلیمان کے پاس تو حروف اسم اعظم میں سے ایک حرف تھا، لیکن ہمارے پاس خدا کے اسم اعظم کے 70 حروف ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے تنہائی کا نالہ و شیوا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام جب جنگ نہروان سے واپس آ چکے تو آپ نے ایک خط لکھا اور حکم دیا کہ لوگوں تک اس کا ابلاغ کیا جائے۔ اس خط کے لکھنے کا سبب یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں مولا کائنات سے سوال کیے، جس سے وہ جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ ان بے فائدہ سوالات سے کیا حاصل؟ تم یہ دیکھو کہ انہوں نے شہر مصر کو اپنے تصرف میں لے لیا، معاویہ ابن خدیج اور محمد ابن ابی بکر کو قتل کر دیا۔ کتنی بڑی مصیبت ہے! محمد ابن ابو بکر کا مارا جانا ایک بہت بڑی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ قسم بخدا وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم اس متصرف قوم پر غالب آ جائیں گے، لیکن اچانک انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور متصرفات کو اپنی ملکیت بنا لیا۔ یہ لو، میں تمہارے لیے ایک مکتوب لکھتا ہوں، انشاءاللہ یہ تمہارے سوالات کا کھلا جواب ہوگا۔ پس آپ نے زبیر عبید اللہ ابن ابی رافع کو بلایا، فرمایا چند قابل اعتماد لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کیا یا امیر المومنین ان کے نام کیا کیا ہیں؟ کن کن لوگوں کو خدمت میں حاضر کروں؟ حضرت نے فرمایا ازبغ بن نباتہ اور ابو طفیل، عامر بن وائلہ کنانی اور رزین بن جنبیشین اسدی اور جویریہ بن مسہر عبدی اور خندف ابن زہیر اسدی اور حارثہ بن مغرب الحمدانی اور حارث بن عبداللہ المدد حمدانی اور مصباح نخعی اور علقمہ بن قیس اور کمیل بن زیاد اور عمیر بن زرارہ، ان سب کو میرے پاس بلا لاؤ۔ وہ سب حاضر ہو گئے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ یہ نوشتہ پکڑ لو، عبید اللہ بن ابی رافع مجمع کے سامنے اس کو پڑھیں اور آپ بھی اس جمعیت میں حاضر ہوں۔ اگر کوئی تمہارے خلاف اٹھے تو کتاب خدا کے ذریعے اس کو انصاف دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ خدا علی امیر المومنین کی طرف سے مومنوں، مسلمانوں اور اپنے شیعوں کو، قسم بخدا میں نہیں جانتا کہ میں کس کی شکایت کروں۔ آیا انصار کے ساتھ ظلم ہوا یا انہوں نے میرے حق میں ستم کیا؟ میں ہی مظلوم واقع ہوا۔ غضب خلافت اور ولایت کے واقعات کے بعد وہ عثمان کے لیے لوگوں سے بیعت لینے میں لگ جاتے ہیں۔ اس خط کی طوالت کے خوف سے بہت سے واقعات حذف کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر مجھے ان پر ولایت مل گئی تو میں ان کا گلا دبا دوں گا یا ان کا جینا دوبھر کر دوں گا۔ سبھی میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور متفق ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا
کہ یہ سلطنت عثمان کو لوٹا دی جائے، اس امید پر کہ وہ عثمان کے توسط سے اپنا نصیب حاصل کریں۔ جس رات انہوں نے عثمان کی بیعت کی تو ایک آواز اٹھی اور مدینے میں پھیل گئی اور کانوں تک پہنچی۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ آواز کس کی ہے۔ میرے خیال میں آواز اس کی تھی جو ظاہری نظروں سے اوجھل تھا۔ پھر اس ندا دہندہ نے یوں کہا، اے وہ جو کہ اسلام کے لیے سوگواری کرتا ہے، اٹھو اور سوگ مناؤ۔ اے موت کی خبر سنانے والے، اسلام کو موت نے آ لیا، اٹھ اور مرگ اسلام کی خبر کا اعلان کر دے۔ علی امر ولایت پر اس سے برتر ہے۔ ولایت علی کے ہاتھ میں دو اور اس کے بلند مقام سے انکار نہ کرو۔ یہ صدا عبرت آموز تھی۔ اگر سب کو اس واقعے کا علم ہوتا تو میں اس کو نقل نہ کرتا۔ پھر لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم عثمان کی بیعت کریں۔ میں نے جبراً ایسا کیا اور تحمل کو اپنا لیا کہ دیکھیں اب جو خدا چاہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے کہا، اے ابن ابو طالب، کیا تو نے امر خلافت پر بہت دل لگا لیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کے لیے دل بستہ نہیں ہوں، بلکہ یہ میراث محمد ہے اور میرا حق ہے۔ اس امت کی ولایت ان کے بعد میری ہے اور تم اس امر پر مجھ سے حریص تر ہو، کیونکہ تم بزور شمشیر میرے اور میرے حق کے درمیان حائل ہوئے ہو اور تم نے میرا حق مجھ سے چھین لیا ہے۔ بار الہ میں تیری درگاہ میں قریش کی شکایت کرتا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، کہ یہ میری حکومت تمہاری ہے، پس اگر وہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ یہ ولایت تجھے دے دیں اور متفق ہو کر سر تسلیم خم کر لیں تو درست ہے، لیکن اگر اختلاف کریں تو ان کو اور جس چیز کے بارے میں وہ سرگرم عمل ہیں سب کو چھوڑ دو۔ اور بعد از رسول خدا میرے چچا حمزہ اور میرا بھائی جعفر میری تقویت کے لیے باقی رہ جاتے تو میں بجبر و اکراہ ابو بکر کی بیعت نہ کرتا۔ میں دو اشخاص عباس و عقیل کے لیے مشوش تھا، دونوں کا معاملہ سازگار نہ تھا۔ بس میں نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ میں اپنے خاندان کی حفاظت کروں۔ آنکھوں میں خار و خاشاک کے باوجود میں نے آنکھیں بند کر لیں اور رندھے ہوئے گلے میں سے غم و غصے کے گھونٹ نگل لیے، اور میں نے حنظل سے زیادہ تلخ صبر کیا۔ عثمان کے معاملے میں جامع تفصیل یہ ہے کہ تم لوگوں نے جزا و فضا کی کہ وہ ایسا ویسا شخص ہے۔ خدا کی قسم میں خون عثمان میں شریک نہیں ہوں۔ میں ایک مہاجر مسلمان تھا۔ جب تم نے اس کو مار ڈالا تو میرے پاس چلے آئے کہ میری بیعت کرو۔ میں نے اس کو قبول کرنے سے گریز کرنا چاہا، مگر کسی نے میرا عذر نہ مانا۔ تم نے بیعت کے لیے میرا ہاتھ کھینچا جو میں نے واپس اپنی طرف کھینچ لیا۔ تم لوگوں نے مجھ پر ایسے یلغار کر دی جیسے پیاسے اونٹ پانی کی گھاٹ پر کرتے ہیں۔ تمہارا ہجوم اس قدر بڑھ گیا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ میں مارا جاؤں گا یا تم میں سے بعض دوسروں کو قتل کر دیں گے۔ ہجوم کی یورش سے میرے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے اور چادر میرے کندھوں سے نیچے جا گری۔ بیچارے ناتواں اور کمزور ایسے حالات میں پاؤں تلے روندے گئے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے خط میں ان شورشوں، بیعت شکنوں اور ظلموں کا ذکر کیا جو ان پر بعد از بیعت روا رکھے گئے، اور ان لوگوں کی رذیل اور کمینہ افعال کا ذکر بھی کیا گیا تھا۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ خدایا ہمیں بھی اور ان کو بھی راہروان راہ ہدایت بنا دے، اور ہمیں اور ان کو دنیا سے بے رغبت کر دے اور آخرت کو ہمارے لیے دنیا سے بہتر قرار دے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حق حقدار کو پہنچ گیا۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے خلافت سنبھال لی تو بیعت شکنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے بصرہ کا رخ کیا۔ راستے میں ربضہ کے مقام پر اترے۔ جب وہاں سے کوچ کیا تو مکے کے قریب قدید نام کی جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں عبداللہ بن خلیفہ طائی کے حضرت سے ملاقات ہوئی۔ امیر المومنین نے اسے خوش آمدید کہا۔ عبداللہ نے عرض کیا کہ خدا کا شکر ہے کہ حق حقدار کو مل گیا۔ قسم بخدا یہ قوم قریش تو محمد کو بھی خوش نہ رکھ سکی، نہ ہی یہ لوگ
تمام زندگی ان کے ساتھ سمجھوتا کر سکے۔ چنانچہ اعلان جنگ کر دیا اور میدان میں نکل آئے۔ عبداللہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہم ہر مقام پر رسول سے وفاداری نبھاتے ہوئے آپ کے شانہ بشانہ ان سے برسر پیکار رہے۔ امیر المومنین نے ان کو آفرین کہی اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ عبداللہ حضرت علی کا دوست اور یار و مددگار تھا۔ ادھر ادھر کے سب حالات اور لوگوں کے بارے میں سوالات ہوتے رہے۔ اسی دوران امیر کائنات نے ابو موسیٰ اشعری کے متعلق پوچھا تو عبداللہ نے اس کے متعلق کہا کہ خدا کی قسم مجھے اس پر بھروسہ نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے خوف سا لاحق رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا کہ میرا بھی اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے زمامدار اس کے دیوانے تھے اور انہوں نے اس کو لوگوں کا یعنی عامت الناس کا فرمانروا بنا رکھا تھا، اس طرح سے مسلط کیا ہوا تھا، لیکن میں اس کو ایک طرف کر دینا چاہتا ہوں، جبکہ مالک اشتر چاہتا ہے کہ اس کو اس کے مقام پر رکھوں۔ میں نے بھی باکراہ اس کو رہنے دیا، لیکن پھر میں نے اس کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی طرح امام عبداللہ کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ طے کے توئیں اور بڑھیے۔ طے کے پہاڑوں کی جانب سے ایک بہت بڑی جمعیت نے حضرت کی طرف رخ کیا۔ فرمایا دیکھو تو یہ کون لوگ ہیں؟ چند سواروں نے تیزی سے جا کر معلوم کیا اور بتایا کہ وہ قبیلہ طے سے ہیں۔ ان کی بھیڑیں، اونٹ اور گھوڑے ان سے آگے ہیں اور وہ آپ کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو آپ کے لیے ہدیے اور نذرانے لائے ہیں اور ایک گروہ کا ارادہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دشمن سے برسر پیکار ہونے جائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ قبیلہ طے کو نیک صلہ عطا فرمائے۔ جب وہ لوگ حضرت امیر المومنین کی خدمت اقدس میں پہنچے، سلام عرض کیا۔ عبداللہ بن خلیفہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم ان میں سے ہر شخص نے بڑے اچھے طریقے سے اظہار ارادت کیا۔ علی بن حاتم تائی اٹھا، حمد و ثناء پروردگار کے بجا آوری کے بعد اس نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اظہار عقیدت اور اطاعت کیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسلام اور اہلیان اسلام کی جانب سے جزائے خیر عطا کرے۔ آپ لوگوں نے اپنی عقیدت سے اسلام قبول کیا، مرتدوں کے ساتھ جنگ کی اور ہمیشہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہے۔ پھر دوسرے اشخاص نے بھی، جیسے سعید بن عبید بختری اور دوسروں نے بھی اپنی محبت اور چاہت کا اعلان کیا۔ امام علیہ السلام نے ان سب کا جواب دیا۔ جب جناب امیر نے وہاں سے کوچ کیا تو ان لوگوں میں سے 600 اشخاص حضرت علی کے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ منطقہ ذی قار میں پہنچ گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فعال بد کہنا۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام کوفے سے نکلے، حروریا جانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور ایک شخص نے آگے بڑھ کر حضرت سے عرض کیا، یا علی، اس گھڑی آپ کا جانا درست نہیں ہے، ذرا رک جائیے، دن کے 3 گھنٹے گزر جائیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ حضرت نے اس فعال بین شخص سے کہا کہ میں جس سواری پر سوار ہوں اس کے رحم میں کیا اسپِ نر یا اسپِ مادہ؟ اس نے عرض کیا کہ میں حساب کرنے کے بعد جان لوں گا۔ امیر المومنین نے فرمایا جو کوئی تیری گفتار کی تصدیق کرے اس نے گویا قرآن کی تکذیب کی ہے۔ پھر اپنے بیان کی تائید میں یہ آیہ قرآن تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ پھر اس مرد فعال بین سے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و دانش کی جامعیت اور خاتمیت کے اتنے بلند مقام پر فائز تھے کہ انہوں نے بھی ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کیا جو تو کر رہا ہے۔ تمہارے خیال ہے کہ اپنی دانش سے مجھے نفع پہنچاؤ گے یا کسی ضیاء سے مجھے دور کر لو گے؟ جو تیری تصدیق کرے گا وہ تیرے کہے پر اعتماد اور بھروسہ کرے گا، وہ گویا خدا تعالیٰ کی مدد و نصرت سے بے نیاز ہے۔ پھر حضرت نے آسمان کی طرف رخ کیا اور عرض کیا، خداوند، تیری مشیت کے آگے کسی فعال بد کا کوئی زور نہیں ہے، اور تیرے حکم اور اجازت کے بغیر کسی کو کسی قسم کا ضرر اور نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اے یکتا و یگانہ خدا، تیرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدا کی طرف آ۔
مالک ابن ابی عامر کہتا ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ جمل کے لیے مدینہ سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، میں مغیرہ بن شیبہ کے ساتھ کھڑا تھا کہ عمار یاسر ہمارے پاس آئے اور مغیرہ سے کہنے لگے کہ تمہیں خداوند تعالیٰ کی طرف لو لگانے کی کوئی چاہت ہے؟ مغیرہ نے کہا، اے عمار، میرے لیے کہاں ایسی چیز؟ عمار نے اس سے کہا کہ جنگ جمل میں جہاد کے لیے شامل ہو جاؤ تاکہ گزشتگان کے مقام و منصب تک پہنچو اور آنے والی نسلوں کے سردار بنو۔ مغیرہ نے کہا، اے ابو الیقظان، جو تو کہہ رہا ہے ایک چیز اس سے بہتر ہے۔ عمار نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ یہ کہ گھر جائیں اور اپنے لیے تمام دروازے بند کر لیں تاکہ حقیقت روشن ہمارے سامنے آ جائے، پھر روشنی اور آگاہی کے ساتھ باہر نکلیں اور ان زور آزماؤں اور پہلوانوں کی طرح نہ ہوں جو اگر زنجیر توڑ دیں تو ہنسی کے فوارے پھوٹ نکلیں لیکن وہ خود اندر سے غم و اندوہ میں مبتلا ہوں۔ عمار نے کہا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں۔ کیا دانائی کے بعد دانائی اور بینائی کے بعد اندھے پن کا انتخاب کر لیں؟ کیا دانائی کے بعد نادانی اور بینائی کے بعد اندھے پن کا انتخاب کر لیں؟ میری بات غور سے سنو، خدا کی قسم مجھے تم امام کی صف اول کے علاوہ کہیں نہیں پاؤ گے۔ امام علی کو ان دونوں کی بات چیت معلوم ہوئی تو فرمایا کہ یہ یک چشم کانا تجھے کیا کہتا ہے؟ قسم بخدا اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ حق کو باطل سے چھپا دے اور اس کو الٹی صورت میں نمایاں کر دے، اور جو چیز دنیا کے موافق ہو بس اسی کو دین سے نسبت دے۔ ہاں افسوس مغیرہ، یہ وہ دعوت ہے کہ جو کوئی اس دعوت میں شریک ہوگا وہ سیدھا بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ مغیرہ یہ سن کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ سچ فرماتے ہیں، میں اگر آپ کے ساتھ نہ بھی ہوں تو آپ کے خلاف نہیں چلوں گا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے، ہم خاندان رحمت ہیں۔ ازبق بن نباتہ کہتا ہے کہ ایک دن حضرت علی نے حمد و ثنائے پروردگار اور آن حضرت پر درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو میری بات خوب توجہ اور غور سے سنو اور اس کو ذہن نشین کرو۔ تکبر، اکڑ اور غرور کی علامت ہے اور نخوت شیطان سے منسوب ہے، اور شیطان ہمہ وقت تیار اور آمادہ دشمن ہے۔ وہ تم لوگوں کو جھوٹی خوشی دیتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہم خاندان رحمت ہیں، ہماری گفتار حق اور ہمارا کردار عدل ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ معاویہ اور عمرو عاص کچھ لوگوں کو ان کے چچا زاد عثمان کے خون کا قصاص لینے کے لیے بھڑکا رہے ہیں۔ قسم بخدا میں نے کبھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہ ہی کسی کام میں ان کی نافرمانی کی ہے۔ اپنے وجود کو بہت سے مواقع پر شمع رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا، ان کے لیے ڈھال بنا رہا۔ اس طرح کے بڑے بڑے پہلوانوں کے جسم بھی لرزنے لگتے تھے۔ اس موقع پر عمار یاسر اٹھے، عرض کیا، اے لوگو، امیر المومنین نے تمہیں آگاہ کیا ہے کہ امت ان کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گی۔ چنانچہ امام علیہ السلام کے آگاہ کرنے کے باوجود لوگ منتشر ہو گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، امام مبین میں ہوں۔ عمار یاسر کہتے ہیں کہ میں کسی جنگ میں خدمت امیر المومنین میں تھا۔ ہم ایک بیابان سے گزر رہے تھے جو چیونٹیوں سے بھرپور تھا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے مولا، کیا کوئی ایسا ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد بتائے؟ حضرت نے فرمایا، ہاں اے عمار، میں ان کی تعداد کا تعین کر سکتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، ان کی تعداد آپ کیسے جانیں گے؟ حضرت نے فرمایا، اے عمار، کیا تو نے سورہ یاسین میں نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر نثار ہو جاؤں، میں نے اس سورے کو مکرر پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس میں امام مبین سے مراد میں ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میرے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، حضرت علی اور بزر خیان۔ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے کہ کوفہ کے قریب ایک قبرستان کے کنارے پہنچے۔ قبور کی طرف رخ کر کے کہنے لگے، اے وحشت ناک گھروں کے ساکنوں، اے تاریک قبروں میں رہنے والوں، اور اے خاک نشینوں،
اے غریبوں، اے تنہا اور بے یارو مددگار انسانوں، تم لوگ اس راستے میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم بھی عنقریب تم سے آ ملیں گے۔ اگر تم اس دنیا کی حالات پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں غیر آباد ہو گئے ہیں، تمہاری بیویاں دوسروں کے نکاح میں آ چکی ہیں، تمہارے تمام اموال تقسیم ہو چکے۔ یہ تو ہوئیں اس دنیا کی خبریں، اب تم اپنے ہاں کی نئی خبروں سے مطلع کر دو۔ پھر حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اگر ان مردگان کو بولنے کی اجازت دے دی جائے تو یقیناً وہ تمہیں صرف یہی خبر دیں گے کہ بہترین زاد راہ اور توشہ سفر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے منافق حدیث گو۔ ابو ہریرہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے زندگی کے آخری 3 سالوں میں دین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادراک حاصل کیا۔ جناب امیر المومنین کے دور خلافت میں اس نے بظاہر سکوت اختیار کیے رکھا، لیکن باطن میں معاویہ کی خیر خواہی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ جنگ صفین میں اس نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ایک دن وہ جناب امیر کی خیمہ گاہ کی طرف گزرتا اور دوسرے دن معاویہ کی فوج کے درمیان سے گزرتا۔ کہتے ہیں کہ نماز حضرت علی کی ابتدا میں پڑھتا، لیکن معاویہ کے دسترخوان کو ترجیح دیتا۔ کہا کرتا کہ معاویہ کے دسترخوان پر کھانے مرغن ہوتے ہیں اور نماز علی کے پیچھے پڑھنی افضل ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حکومت اور آزادی۔ ایک روز حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں خطاب کر رہے تھے۔ حضرت نے اپنے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ میری بیعت کرنے سے پہلے مجھ سے سوال کرو، مجھ سے جو سوال بھی پوچھا جائے گا میں اس کا مادون عرش سے جواب دوں گا، اور اس قسم کا دعویٰ میرے بعد سوائے دروغ گویوں کے کوئی نہیں کرے گا۔ مجلس کے ایک گوشے میں سے ایک عرب یہودی اٹھا اور چیخ چیخ کر بلند آواز سے اس نے کہا، میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا جس کا آپ جواب نہ دے سکیں گے۔ اصحاب علی کی اس بے ادبی اور گستاخی سے غصے میں آ گئے اصحاب علی اس کی اس بے ادبی اور گستاخی سے غصے میں آ گئے اور اس کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا اور فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کی جلد بازی کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہ کرو۔ خدا کی حجتیں جلد بازی اور کم عقلی پر استوار نہیں ہوتی۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ریڈنگ کے اس پارٹ کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی ہیڈنگ ہوگی حکومت اور استحقاق حق، صفحہ نمبر ہوگا 441۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔